السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور آج میں بات کروں گا کینیڈین امیگریشن پہ۔ ایکسپریس انٹری پہ میں نے کافی ایک دو ویڈیوز بھی بنائی، کافی اس پہ میں نے لکھی بھی چیزیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی پرابلم۔ تو آج عمر خان میرے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں، ابھی کچھ سیکنڈ میں۔ یہ عمر بھائی آ گئے، اور تھوڑا سا میں انٹروڈکشن عمر بھائی کا کرا دوں، پھر عمر بھائی خود انشاءاللہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ عمر بھائی جو ہیں یہ ابھی پرماننٹ ریزیڈنٹ بنے ایکسپریس انٹری کے تھرو۔ تو میں نے کہا ایسے بندے سے بات کروں جو کہ خود امیگریشن پروسیس سے گزر چکا ہو، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، اس سے زیادہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے کنسلٹنٹ پاکستان میں لوٹتے ہیں لوگوں کو، مڈل ایسٹ میں جو کنٹریز ہیں، سعودی عرب، دبئی میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر بھی مس گائیڈ ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی بہت زیادہ۔ تو عمر بھائی کو لے کر میں آیا ہوں اور آج ان سے پوچھیں گے۔ عمر بھائی، آپ کے ساتھ ایک سیشن میرا پہلا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو چکا ہے، ابھی امیگریشن پہ ہیں، بہت سارے اسی ٹاپک پہ اور بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی۔ یہ جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا اپنا تعارف کرائیں پلیز۔ جسٹ ایک سیکنڈ، میں دو گروپس پہ یہ جی شیئر جی کر رہا ہوں ویڈیو جی تو بالکل، آپ شیئر کریں، ہم انتظار کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو کینیڈین امیگریشن سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں، کینیڈین امیگریشن سسٹم کو وہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں امیگریشن پہ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ سارے لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کافی ہیلپ فل ویڈیو ہوگی ان کے لیے، اور بہت سارے ان کے سوالات کے جوابات ہم دیں گے۔ آپ میں سے جو کینیڈین امیگریشن سے ریلیٹڈ کوئی کوسچنز ہوں تو وہ کامنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کامنٹ نظر آ رہے ہیں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور عمر بھائی سے بھی گپ شپ لگائیں گے، ان سے سمجھیں گے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، کتنے پیسے خرچ ہوں گے آپ کی کینیڈین امیگریشن پہ، امیگریشن کے لیے آپ کو اپلائی کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ یہ سارے سوالات کے جو جوابات ہیں یہ عمر خان سے ابھی ہم پوچھیں گے۔ جسٹ اور انتہائی معذرت میں یہ ایک کوئی دو بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا ٹائم لیں، ویسے بھی ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ ایک گروپ میں تو ہو گیا، تو باقی جو بھی ہے وہ ساتھ میں ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ اچھا، تو بہت جی شکریہ اب بھی آپ بھائی۔ پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں عمر بھائی، جی جی تھینک یو۔ جی بہت شکریہ، آپ نے پھر ایک دفعہ اس پہ انوائٹ کیا فیس بک لائیو کے لیے۔ پہلے ہم ایک دفعہ کوئی 2 مہینے پہلے یا کچھ اس طرح ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ کچھ تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ تو ابھی اس طرح عابد بھائی کہ میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ یونیورسٹی آف کیلگری میں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں میں کیمیکل اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ میں، اور ابھی میرا تقریباً تیسرا سال ختم ہونے میں 3-4 مہینے رہ گئے ہیں۔ اچھا، اور لاسٹ ٹائم تو ہم نے اسٹوڈنٹ اور ان کے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی ویزا پہ اور ان کی ریکوائرمنٹس اور ایوری تھنگ، لیکن آج آپ کا یہ حکم ہے کہ ہم امیگریشن ایکسپریس انٹری پروگرام پہ کچھ بات جی کریں، جی تو اس کے لیے میں خود اس پروسیس سے بھی ریسنٹلی میں گزرا ہوں تقریباً۔ ابھی میں کمپلیٹلی مطلب میری اپلیکیشن اپروو نہیں ہوئی، لیکن بس لاسٹ سٹیجز پہ، ہوپ فلی کوئی 1-8 مہینے میں یا اس طرح کچھ اپروو ہونے کی ٹھیک ہے۔ ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ میں جو انفارمیشن یا جس پروسیس سے میں گزرا ہوں تو وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا، سب جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں جن کے کوسچن ہوں گے سب کچھ ان کا یہ ہے کہ کینیڈا کا یہ جو امیگریشن کا پروسیس ہے یا جو ان کی امیگریشن کی منسٹری ہے، یہ مطلب بہت فریکوینٹلی بڑا اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، بہت چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں اس کے لیے ایک اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتا دوں کہ مطلب میری جو بات ہے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ کوئی فائنل ورڈز نہیں ہے، اس کو دوبارہ ری چیک کریں، اور اس کو مطلب ان کی ویب سائٹ سے میں سب کچھ ساتھ میں لکھتا جاؤں گا، جو مطلب کہ ویلیویبل لنکس ہیں اس ڈسکشن کے حوالے سے، وہاں سے کنفرم کریں، اسپیسیفک کوسچنز ہوں اس پہ ڈسکشن ہم بعد میں کر سکتے ہیں سب کچھ۔ لیکن میں ابھی تک جو ہے اپنے نالج کے بیہاف پہ، اپنے بیہاف پہ یا مطلب نالج کے حساب سے میں لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور
ऑथेंटिक बात करूंगा, लेकिन मतलब कि इसको बिल्कुल फाइनल वर्ड और कोई ऑफिशियल वर्ड्स इसको मतलब ना कंसिडर कीजिए, इस पे खुद थोड़ी सी वर्कआउट कीजिएगा और फिर इस पे मजीद हम बात कर सकेंगे। तो अभी आप आबिद भाई कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप शुरू करना हाँ चाहते हैं, पहले मैं जी कुछ जी उसको बिल्कुल। एक्सप्लेन कर लूँ, मैं उसको कुछ 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर लूँ और फिर क्वेश्चंस पे चलते जाते हैं। क्या आपका क्या इसके बारे में है? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी, मैं सुन रहा हूँ और लोग भी सुन रहे हैं, जिस तरह ये आपका सेशन है, आप जिस तरह इसको मैनेज करना चाहें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप अच्छा, बिस्मिल्लाह करें। तो इस तरह है कि आबिद भाई 2015 जनवरी 2015 से पहले कैनेडियन जो इमिग्रेशन थी, मतलब कनाडा इज ऑलवेज ए हार्ड कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, जो लोग जी अपॉर्चुनिटीज और पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी दूसरे कंट्री से कहीं इमिग्रेट करना चाहते हैं तो उनके जो जहन में पहले एक दो मुल्क आते हैं उनमें मतलब कनाडा भी होता है। तो जनवरी 2015 से पहले जो कनाडा का इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो बड़ा यूं कह लें स्ट्रेट फॉरवर्ड था या सिंपल था, या मतलब कि एक उसका प्रोसेस था बड़ा लेंथी किस्म का, कि आप 100 मार्क्स होते थे उसमें से आप कंप्लीट किया करते थे, कोई 67 अगर आपके मार्क्स हो गए तो फिर आप एप्लीकेशन अपनी पुट अप कर दिया करते थे और फिर उस पर कोई 1-1.5-2 साल लग जाते थे, रिव्यू में रहती एप्लीकेशन, आप पासपोर्ट जमा करवा देते और बस वो वीज़ा लगता आ जाते। उसके अलावा कोई और बहुत सी स्ट्रीम्स थी, कोई मतलब के स्पाउस वीज़ाज पे आते थे, कोई रिलेटिव्स के उस पे आते थे किसी तरह। लेकिन हम जो मतलब आज टॉप मतलब जो डिस्कशन का आज मोस्टली होगी स्ट्रीम, वो हम फेडरल स्किल्ड वर्कर या जो लोग पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे आना जी चाहते जी हैं वो, बिल्कुल। तो उसके लिए 67 मार्क्स पहले हुआ। लेकिन जनवरी 2015 में कनाडा की इमिग्रेशन ने एक स्टेप लिया और इसको ये कह लें कि उन्होंने इसमें एम्प्लॉयर को या कैनेडियन कंपनीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की और इकोनॉमी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि किस तरह हम अपने मतलब के मोस्टली ये होता था कि पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस और जो बांग्लादेश, चाइना, यहाँ से लोग आ जाते थे, ईरान से बड़े मतलब कि अच्छे लोग आ जाते थे, अच्छी प्रोफाइल्स वाले, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स आ जाते थे, इंजीनियर्स आ जाते थे। इंजीनियर्स फिर मतलब कि अपना पैथ एक बना लेते थे इंडस्ट्री में, लेकिन डॉक्टर जो इस तरह के अच्छे प्रोफेशन में लोग आके तो यहाँ की इकोनॉमी को जिस प्रोफेशन में वो आया करते थे उसमें वो मतलब कि इंटीग्रेट होना उनके लिए मुश्किल हुआ करता था। तो वो फिर और जॉब्स करते अपनी लिविंग की, क्योंकि लाइफ की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपकी फैमिली होती है और आप मतलब कि वो अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि यहाँ की मेडिसिन में इंटीग्रेट होना काफ़ी टफ होता था, तो वो सेक्रीफाइस किया करते, कुछ करते, तो मतलब कि प्रॉपर अपने प्रोफेशन के मुताबिक जॉब ना मिल सकती तो वो और जॉब्स शुरू कर लेते। लेकिन जी जी इसका कनाडा को बजाय मतलब कि बेनिफिट लेने के, कनाडा ने एज अ कंट्री उसको सफर शुरू हुआ कि भाई हम तो इनको एक प्रोफेशनल के तौर पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं करते, तो मतलब कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस मतलब कि अच्छा एक मुल्क के लिए तासुर नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसमें एम्प्लॉयर्स को इन्वॉल्व किया ताकि वही बंदे आ सकें जो फिर अपनी जॉब में रह सकें, अपने प्रोफेशन में रह सकें। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा इसको अच्छा कहें, अच्छा ही कहें और मतलब बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज या एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के नाम से कहा। जी तो जी ड्रॉ का लफ्ज सुन के तो शुरू में लोग समझ रहे थे कि कोई ड्रॉ होता है, हम बस मतलब लकी ड्रॉ टाइप कोई चीज है तो जी उसमें जी हम इस चीज को कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। इसमें फिर कनाडा ने ये किया कि आप एक अगर पोटेंशियल एप्लीकेंट हैं इमिग्रेंट, जी जी तो उसके लिए आप 67 मार्क्स आपके पूरे होने चाहिए। उस ठीक है 67 मार्क्स आपके अगर कंप्लीट हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप एंटर हो सकते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की उस कंपटीशन में। जी फिर जी। उन्होंने एक जी एक बात इसमें मैं कह दूं, ये आप अपनी बात जारी रखिए उधर से ही जहां से आपने काटी थी, मैं इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में जो कंसल्टेंट्स हैं ना, मुझे यहाँ बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, वो एप्लीकेंट्स को कहते हैं कि आप इतने लाख रुपए दें, वो कैलकुलेट करते हैं उसी टाइम, वो कहते हैं कि आपके 67 पॉइंट्स बन रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स हम भिजवा देंगे, और 2 लाख रुपए या 3,000 दर 25,000 दरम ये मुझे दे दो और ये आपका काम हो जाएगा, ये देखो कैलकुलेशन ये वो सारा कुछ। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक वो उनको बताते हैं,
اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں. آپ اپنی بات وہیں سے کنٹینیو کریں. اسکیمز کی طرف اور اس کنسلٹنٹ مافیا کی طرف بالکل ہم آتے ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں پہلے جلدی سے وہ ایک جی آپ آرام سے کریں. جی اچھا, پھر یہ تھا کہ آپ کے 67 مارکس کمپلیٹ ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ ایک کمپٹیشن پول میں آ جاتے تھے. جی وہاں سے کینیڈا کو جتنے لوگ چاہیے ہوتے تھے میرٹ کے حساب سے, جیسے بھی جس یونیورسٹیز میں میرٹ لگتا ہوتا ہے ایک میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے, اس میں سے اگر فار ایگزامپل 80 بندہ لینا ہے جی, 80 بندہ ایڈمیشن لینا ہے فار ایگزامپل میڈیسن میں, تو جو ٹاپ کے 80 لوگ ہوں گے ان کو بس بلا تفریق بلا لیں گے, چاہے وہ انڈیا سے ہے, مسلم ہے, پاکستانی ہے, لاہور سے ہے, کے پی سے ہے, وٹ ایور جہاں سے بھی. جی اب ہوا یہ کہ اس میں اب انہوں نے پوائنٹ کو ڈسٹریبیوٹ, مطلب کہ 67 تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, وہ تو ہوں گے تو آپ انٹر ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر ڈیوائڈ کیے وہ مارکس 1200 پہ. 1200 کو انہوں نے پھر مطلب کہ ایک سرٹن ایک ان کا مطلب کہ سٹرکچر ہے مارکس کا, اس میں سے 600 مارکس انہوں نے دیے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈا میں امپلائمنٹ ہے, فار ایگزامپل کینیڈا سے اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہے, اب کینیڈا سے جاب آفر ہے تو آپ کو 600 پوائنٹس مل گئے. جی بالکل. پھر اگر آپ کوالیفائڈ ہیں, فار ایگزامپل آپ کی ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ ایک بات میں کوئکلی بتا دوں کہ ماسٹرز 18 ایئرز آف ایجوکیشن, 18 ایئرز آف ایجوکیشن کو کینیڈا ماسٹرز کنسیڈر. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کا بی اے ہوتا ہے اور 2 سال کا ماسٹرز ہوتا ہے, جس کو ہم وہاں پہ ماسٹرز کہتے ہیں. یہاں پہ لیکن اس کو وہ انڈر گریڈ کنسیڈر کرتے ہیں بیکاز دیٹ از 16 ایئر ایجوکیشن, جس کو ہم پاکستان میں ایم فل نارملی کہتے ہیں, اس کو ماسٹرز کہا جاتا ہے. اچھا وہ ماسٹرز ہے اگر آپ کی ایج لیٹ سے 28 29 30 سم تھنگ اس طرح ہے, آپ کو ماسٹرز کے کوئی 200 پوائنٹس ہوں گے, کوئی ایج کے پوائنٹس ہوں گے, پھر اسی طرح آپ کے پوائنٹ ہوں گے, انگلش کے پوائنٹس ہوں گے, پھر آپ کے مطلب کہ وہاں پہ آپ کینیڈا میں آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں, آپ کو فرینچ آتی ہے, اس کو مطلب ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے مارکس کو ڈیوائڈ کیا. اب ان مارکس کو ڈیوائڈ کر کے تو آپ کے پاس اگر جاب امپلائمنٹ ہے, اب جاب امپلائمنٹ مطلب سوری جاب آفر ہے, جاب آفر بھی مطلب ایرا غیرہ قسم کی جاب نہیں, اس کے بھی سرٹن ایک کوالیفیکیشن ہے, مطلب اس کی ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کون سی جاب. اس کے 3 میجر پارٹس ہیں, پرماننٹ جاب, فل ٹائم جاب اور ایل ایم آئی اے والی جاب. ایل ایم آئی اے اس کو مطلب کہتے ہیں کہ امپلائر جو بھی آپ کو ہائر کر رہا ہے اس نے کینیڈین گورنمنٹ کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم نے کینیڈا وائڈ ہم نے سرچ کی ہے, لیکن ہمیں کوئی کینیڈین ایسا نہیں ملا کہ جو اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو. تو پھر پھر مطلب کہ ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ ہے کینیڈا کا, وہ ایک لیٹر دے دیتا ہے امپلائر کو. امپلائر نے جاب آفر کو کہیں پہ ایڈورٹائز کرنا ہے, نیٹ پہ کرے یا کہیں پہ بھی نیوز پیپر میں, پھر اس پہ اپلیکیشنز آئیں گی, تو امپلائر کہے گا کہ یہ دیکھیں جی, وہ اس ڈپارٹمنٹ کے جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو دکھائے گا, یہ دیکھیں میں نے جاب اس پہ ایڈورٹائز کی, اس پہ مجھے فار ایگزامپل 20 اپلیکیشنز آئیں, لیکن 19 اپلیکیشن جو ود ان کینیڈا سے آئیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جو 20ویں بندے نے لاہور سے اپلائی کیا ہے, ممبئی سے اپلائی کیا ہے, کہیں منیلا سے اپلائی کیا ہے, چائنا سے کہیں سے, وہ بندہ ایلیجیبل ہے, یہ دیکھیں اس کے لیے ایل ایم آئی یہ دیں ہمیں. تو وہ ایل ایم آئی وہ جاب آفر, لیکن اتنا تردد کوئی کینیڈین امپلائر نہیں کرتا. کیوں کرے گا اتنا, لیکن کرتے ہیں, لیکن اتنا کوئی نہیں چاہے گا کہ اتنے اس میں وہ, لہذا اس کو 600 مارکس کو لینا کافی ٹف ہے. تقریباً امپاسبل ہے پاکستان سے. 600 مارکس میں کمپٹیشن رہ جاتا ہے. آج کل جو پھر کینیڈا نے کیا کیا کہ ہر سال کینیڈا ایک اپنے جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس سال ہم نے کتنے امیگرینٹس لینے ہیں. اس میں پھر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اتنے ریفیوجیز کی مد میں لیں گے, اتنے ہم فیڈرل اسکلڈ ورکر کی مد میں لیں گے, اتنے پی این پیز کے لیے پی این پی پروونشل نامینیز پروگرام کے مطلب کہ اس کی کیٹیگری میں لیں گے. اب جو انہوں نے فیڈرل اسکلڈ ورکر فار ایگزامپل لینے ہیں 100,000, 1 لاکھ امیگرینٹس لینے ہیں انہوں نے, پھر 1 لاکھ کو وہ 12 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ پر منتھ ہم نے کتنے لینے ہیں. پھر پر منتھ کو ہر نارمل پریکٹس یہ ہے کہ ہر منتھ 2 ڈراز کرتے ہیں وہ, تو ہر منتھ مطلب کہ ہر منتھ میں تقریباً 5,000 اپلیکینٹس کو وہ کرتے ہیں. ایک سرٹن پروسیس ہے. آپ
اپلیکیشن ان کے پورٹل پہ بنا دیتے ہیں. وہاں سے اگر آپ کے مارکس ان کے اس میں آ رہے ہیں, جو کہ آج کل تھریش ہولڈ ہے کوئی 445 کے اراؤنڈ, اچھا 450-45, اگر ٹھیک ہے اتنے مارکس ہیں تو آپ کو وہ ایک میسج کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایلیجیبل ہے کینیڈا امیگریٹ کرنے کے لیے, آپ آئیں. پھر اچھا آپ اس پہ اس کو کہتے ہیں ITA, انویٹیشن ٹو اپلائی. تو اس پہ آپ پھر رپلائی کرتے ہیں, اپنے سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے کلیم کیے وہ بھیجتے ہیں. پھر جی مطلب اس پروسیس کی طرف بعد میں آتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. جی جی اب کہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بات کریں, نہیں تو میں اپنی بات کو بڑھاؤں. جی جی میں نے بس ایک ہی کوشچن ذہن میں آیا تھا جو آپ بات کر رہے تھے. بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں ای میل کے ذریعے جاب آفر آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اتنے پیسے ہیں اور آپ اتنا کام کریں گے. وہ مجھے ای میل بہت سارے لوگ بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ای میل پہ جو جاب آ جاتی ہے کمپنی کی طرف سے, اس کا یہ تو 2 نمبر ہی ہوتے ہیں میجورٹی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے؟ 99.5% بلکہ 100%. 100%, کیونکہ یہ تو جاب آفر 100% اس طرح تو نہیں آتی نا. فیک ہے. کئی دفعہ مجھے بھی دوستوں نے اس طرح بھیجا, اور بلکہ میں نے کہا کہ چلو ایک دفعہ میں ٹرائی کر لیا. میں تو مطلب اس ای میل کو کنسیڈر بھی نہیں کرتا, لیکن ایک دفعہ میں نے ہاں کوشش کی کہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں. مونٹریال کا ایڈریس دیا ہوا ہے, فون نمبر ہاں ورجینیا کا US کا دیا ہوا تھا, اور مطلب ایک وہ امپاسبل اور ہاں غلط ہاں چیز ہے, اس کو بالکل. کنسیڈر ہی نہ کریں, فوراً اس کو ڈسکارڈ کریں اس ای میل کو, جی جی مطلب کہ بالکل. کوئی اس کا. اب چلیں پروسیس کیسے شروع ہوتا ہے؟ جی جی جو مطلب ایک پوٹینشیل امیگرینٹ ہے, فار ایگزامپل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں یار بس پاکستان میں اٹس انف, میں کینیڈا موو ہو رہا ہوں. سب سے جی پہلی فرسٹ امپورٹنٹ, آپ ان کی ایک ویب سائٹ ہے, اگر آپ کے پاس عابد بھائی ٹائم ہے تو جی آپ جی ایک چیز لکھے, میسج میں ایک چیز لکھے, CRS کیلکولیٹر. CRS کیلکولیٹر, جی مجھے پتا ہے وہ لنک میں. یا مطلب کہ چلیں میں بعد میں لکھوں گا, ہاں میں جی بعد جی میں لکھوں گا. سب سے ٹھیک ہے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ گوگل میں لکھیں CRS کیلکولیٹر کینیڈا ٹھیک ہے آگے لکھ لیں, ٹھیک ہے تو وہ ایک کیلکولیٹر اوپن ہو جائے گا. اس پہ ایک آپ کا پورا ایک فارم آ جائے گا. اس فارم کو آپ فل کرنا شروع کریں. اس میں جی آپ جی کو پوچھے گا, پہلا کوسچن ہوگا آپ کا مطلب کہ اسٹیٹس کیا ہے, سنگل ہیں, میرڈ ہیں, ڈائیورسڈ ہیں, واٹ ایور, وہ آپ نے ڈالنا ہے. پھر اپنی ایج ڈالنی ہے, اپنی کوالیفیکیشنز, اپنے کریڈینشیلز, اور ساری کچھ ڈالیں گے. اور آخر میں ایک آپشن ہوگا, آپ اس پہ کلک کریں گے سبمٹ, تو وہ آپ کو آپ کے اسکور بتا دے گا کہ آپ کا جی اسکور اتنا ہے. اس میں آپ نے ایک آئلز بھی اپنا انگلش کا جو اسکور ہے وہ بھی ایک امیجنری سا ڈال دیں کہ فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ میں لیٹ سے میں 7.5 8 اتنا لے سکتا ہوں. وہ جی آپ ایک اسکور ڈال کے امیجنری اپنا دیکھ لیں کہ آپ کے مارکس کتنے آئے ہیں. جی اب جس وقت وہ آپ کو کیلکولیٹر بتا دیتا ہے فار ایگزامپل 420 25 یا کچھ بھی جتنے بھی, وہاں سے آپ ایک گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں میں مطلب کہ میرے مارکس تو اچھے بن رہے ہیں, اٹ مینس کہ میں کر سکتا ہوں. اب آپ کے مارکس بن رہے ہوں 310 280 285 340 345, تو دیٹ از اٹ. پھر آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں, کنسلٹنٹ سے بات کرنے کی, پیسے دینے کی کوئی بالکل وجہ ہی نہیں بالکل. باقی. لیکن اگر 340 مارکس آتے ہیں پھر آپ ایک پوٹینشیل اپلیکینٹ ہیں, 320 بھی آتے ہیں پوٹینشیل اپلیکینٹ ہیں, 310 15 آتے ہیں, آپ اس پہ اب پھر کام شروع کیجئے. اچھا اس سے پہلے جو جہاں پہ آپ کے مارکس, اس سے پہلے جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ہوگی آپ اپنی جو اگر فار ایگزامپل پاکستان سے آپ کی جو بھی ڈگریز ہیں ان کو کینیڈا سے آپ اس کو کہتے ہیں ECA جی ایکولنٹ کریڈینشیل اسیسمنٹ یا کچھ اس طرح ECA کہتے ہیں, وہ آپ کروا لیں. وہ کینیڈا میں 3 یا 4 انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں سے آپ اپنے ڈگریز بھیجتے ہیں, ڈفرینٹ پروسیجر ہے, وہ آپ کو ایکولنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کینیڈا کے ایجوکیشن سسٹم میں کس کے ایکولنٹ ہے. جی جی ماسٹر ہے, انڈر گریڈ ہے, PhD ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, وہ آپ نے پہلی چیز وہ کرنی ہے فور موسٹ. دوسرا آپ نے سٹیپ کرنا ہے آئلز دینا ہے. آئلز آپ نے جنرل دینا ہے, اور آپ نے اس آئلز دے کے یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایلیجیبل ہوں گے پروفائل کریٹ کرنے کے جی جی اس ان کے پورٹل پہ. جی جی آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ
پہلے آئلٹس کرنا چاہیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا سکور انگلش میں لے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پیسے ضائع کریں ڈگریز یہاں بھجوانے پہ۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈگری یہاں پہ آپ اٹیسٹ کرتے ہیں کینیڈا بھجواتے ہیں، اس پہ پیسے کتنے لگتے ہیں؟ ہاں، ان کے ڈفرینٹ 3 کے 4 انسٹیٹیوٹ ہیں، جس میں ایک IQAS ہے، وہ البرٹا میں ہے، ایک WEAS ہے وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں ایک ہے، ایک ICAS ہے۔ ان کے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، اور نارملی IQAS سے میں نے اپنے ڈاکومنٹس IQAS سے کیے تھے تو مجھے اس کی انفارمیشن ہے، تو وہ تقریباً کوئی $250 لگ جاتے ہیں کچھ، 250؟ ہاں 250۔ اور اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈگری جو ہے وہ کلوزڈ انویلپ میں اپنے بیک جو پاکستان میں آپ کی یونیورسٹی ہے وہاں سے اٹیسٹ کروا کے اس کو کلوزڈ انویلپ میں سٹیمپ کروا کے ڈائریکٹلی بھجوانی ہے اس انسٹیٹیوٹ کو۔ تو اچھا، وہ آپ کو ایک تقریباً آج کل سنا ہے کہ 8 سے 9 ہفتے لے رہے ہیں اس کو ایکولنٹ سرٹیفکیٹ 2 سے 3 مہینے اس میں لگ سکتے ہیں۔ 2 سے 2.5 مہینے اچھا، بالکل۔ جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ آپ کے کامنٹس میں پڑھوں گا، لیکن ایک دفعہ عمر بھائی اپنا یہ لیکچر ختم کر دے، پھر آخر میں آپ کی جو کوسچنز کر رہے ہیں یہ ایک ایک میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جی عمر بھائی۔ اچھا، ECS یا WES سے مجھے معلوم پڑا ہے کہ ان کا ٹائم آج کل کم لگ رہا ہے، کوئی 4-5 ہفتے لے رہے ہیں، 1 مہینہ لے رہے ہیں۔ لیکن اچھا، WES کا یہ ہے کہ ایک مجھے کل ایک دوست نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی کہ آپ نے اگر پاکستان سے باہر کوئی آپ کی فائنل ڈگری ہے، لیٹس سے جرمنی سے ہے، ساؤتھ کوریا سے ہے، وہ اس دوست نے ساؤتھ کوریا سے کی تھی، تو ان کو WES نے کہا تھا کہ آپ صرف فائنل ڈگری کلوز ڈیولپ میں بھجوا دیں۔ نارملی WES یہ کہتا ہے کہ آپ انہیں کیا WES نارملی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے FSC کے بھی ڈاکومنٹس بھیجیں، HEC سے، اور یہ بھی کریں وہ بھی، تو وہ کافی لینتھی پروسیس ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کوالیفیکیشن آپ کی فورن سے ہے تو وہ بڑا ایزیلی بس لاسٹ کوالیفیکیشن کو آپ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ، اور ICAS کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن وہ سنا ہے کہ 20 ہفتے لے رہے ہیں، تو آلموسٹ 5 مہینے، دیٹ از ویری مطلب بہت لمبا۔ ہاں اور آئلز اور یہ جو ڈگری ایکویلنسی ہے، یہ اگر پیرالل میں بھی کیا جائے تو اٹس فائن، مطلب کہ ہاں اگر مطلب کہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ جانا ہے فار شور، تو یہ دونوں چیزیں مطلب کہ آلموسٹ آپ کو آئلز کی ڈیٹ لینے میں 2-3 ہفتے لگتے ہیں، پھر آئلز ملنا، پھر اس کا رزلٹ آنے میں 2 ہفتے، تو یہ دونوں چیزیں اگر پیرالل ہاں میں بھی کی۔ اصل میں آئلٹس ایسی چیز ہے نا، اس میں کچھ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری انگلش بہت اچھی ہے، لیکن جب ان کا ایگزام وہ دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آئلٹس میں بہت اچھے مارکس لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی بات بالکل میں اس سے ڈس ایگری نہیں ہوں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آئلٹس کرو پہلے، یہ میرا ریزلٹ ہے، اتنے مارکس ہیں، اس کے بعد کیونکہ ڈگری پہ آپ کے 20-25 یا 35 ہزار تک پیسے لگیں گے، ایسا نہ ہو آپ ڈگری ٹیسٹ کر لیں، ڈگری آ جائے اور آپ کے آئلٹس میں 5 یا 4 ہو، آپ لائن نمبر نہ لے سکے، تو یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ جی میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ آئلس کا عابد بھائی آج کل اتنا میٹیریل اویلیبل ہے آن لائن، آج کل موک ٹیسٹ اویلیبل ہیں، سیمپلر ٹیسٹ اویلیبل ہے، آپ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کتنا۔ لیکن آپ کی بات بہت مطلب کہ اس پہ اتھینٹک آپ نے بات کی کہ آئلس کا اکثر نہیں پتا ہوتا لوگوں کو کہ میری کیپیبلٹیز کتنی ہیں، میں کیا لے سکتا ہوں، اور خاص کر آئلز ایک پورا الگ لیکچر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں خود مطلب اس پروسیس میں بھی آئلز میں بھی رہا، اور میں کچھ لوگوں کی مطلب کہ دوستوں کی کونسلنگ بھی اس حوالے سے کرتا رہا، اور میرا ایک مطلب کہ ہم اس پہ مل کے کام بھی کریں گے، ہم لوگوں کے لیے موک آئلز ایک وہ کر سکتے ہیں، ان کو پریکٹس ٹیسٹ، ان کی رائٹنگ سکلز چیک کر جی سکتے ہیں، بالکل، تو لیکن ایک پورا آئلز ایک پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو جی ٹائم بینگ وہ کرتے ہیں، پوسٹ پون جی کرتے ہیں۔ جی لیکن آئلز بھی کر لیا اور ECA بھی ہو گیا، دونوں چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، آپ کے سکور بھی، آپ کا جو بھی ہے واٹس ایور، اب تو پھر آپ نے پیسے مطلب آلموسٹ 50,000 آپ نے پاکستانی روپیز اسپینڈ کر دیے، تو پھر آپ پروفائل بنا دیتے ہیں، جی جی پروفائل بنا دیتے ہیں، اور لیٹ سے اس مہینے کا جو ڈرا ہوا اس میں آپ کو ITA بھی آ گیا۔ جی جی ITA جب آپ کو آ جاتا ہے تو جو آپ جس وقت آپ پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے لکھا کہ میں ماسٹرز ہوں، میرا جی آئلز اتنا ہے، میرا ایج میری اتنی ہے، میرے ساتھ اتنے ڈیپینڈنٹس آ رہے ہیں، جی تو جی وہ سارے ڈاکومنٹس پھر آپ کو ان کو جمع کروانے ہیں ان کی
मतलब कि इनकी मिनिस्ट्री को आपने डॉक्यूमेंट सब भेजने हैं। जी जी जब वो आप भेजेंगे तो फिर वो एक प्रोसेस है आपका, पहले वो मेडिकल चेकअप, जो मेडिकल रिजल्ट होगा वो एक होगा, उसके बाद एक स्टेप है IP1, वो उसमें आपका प्रोसेस होगा, वो होता है नॉर्मली नोवा स्कॉशिया सिडनी में। फिर दूसरे IP2 में आपका ऑटवा में आ जाता है, जहाँ से वीज़ा ऑफिसर बेसिकली शुरू करता है आपकी असेसमेंट, और फिर उसके तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने लग जाते हैं। तो फिर आपको मतलब कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है कि अपना पासपोर्ट भेजें। पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद आपको 2 हफ्तों में वीज़ा नॉर्मली स्टैंप होके आ जाता है। तो ये ऑन द होल ITA के बाद कोई 4 महीनों का प्रोसेस है। इसीलिए इसको कहा गया था कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। पहले ये बहुत लेंथी होता था। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ जो वर्ड है उसको कोई लोग मिस इंटरप्रेट ये भी करते हैं कि ये कोई ड्रॉ है, बस इसमें आप नाम डाल दें तो आ गया। तो आपको ऐसा नहीं है। ड्रॉ ये कि मतलब वो जो हर महीने ट्वाइस अ मंथ या थ्राइस अ मंथ या कुछ भी वो जो लोगों को ITAs भेजते हैं उसको बेसिकली ड्रॉ कहा जा रहा होता है। जी जी तो ये एक प्रोसेस है। ये एक आई थिंक इस पे कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर अब क्वेश्चंस आप जिस तरह, अब पहला क्वेश्चन कंसल्टेंट माफिया। जी पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको खुद भी कुछ भी नहीं पता, मोस्टली को जी जी बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि ये चीज क्या है। नॉर्मली पाकिस्तान के हमारे लोग मतलब कि मैं उनको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि वो इतने मतलब कि लेजी होते हैं कि वो गूगल में CRS कैलकुलेटर लिखना नहीं चाहते कि अपना जी 5 मिनट लगा के अपना स्कोर देख लो, या एक आइल्स का टेस्ट देने की कोशिश नहीं करते कि एक सैंपल टेस्ट दे के मैं अपनी खुद को देख लूं मेरा कितना टेस्ट बनते हैं। और वो समझते हैं कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं जो खुद कभी मतलब के कंसल्टेंट्स वो जो होते हैं वो कभी लाला मूसा तक नहीं गए होते लाहौर हाँ से, वो हाँ उनको कनाडा भिजवाने का कह रहे हाँ होते हैं कि बस बस हो बिल्कुल गया सब। तो वो जी बिल्कुल एक फेक चीज है। पैसे ले लिए, और फिर पैसे ले लिए तो फिर वो आपको 2 साल बाद कहेंगे यार नहीं हुआ, ये पैसे ले लो वापस। तो 2 साल बाद आपके पैसों की उतनी वैल्यू नहीं है, काफी कम हो चुकी है। हाँ अगर वो आपको पैसे वापस दे दें। और अक्सर वो तो किस्तों ये में माफिया इतना स्ट्रांग है, इनके पुलिस के साथ भी ताल्लुकात होते हैं, आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, जी कुछ भी जी नहीं। ये इनसे पैसे निकलवाना मतलब कि वो बड़ा मुश्किल काम है। जी जी अब इसको कंसल्टेंट्स की बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी कहीं जरूरत नहीं। ऑनलाइन फोरम्स पे इंतहाई जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है, इंतहाई अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो आपको अगर पोटेंशियल और जेन्युइन एप्लीकेंट हैं जो आपको हेल्प आउट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सिर्फ आपको मतलब कि आप किसी को, आबिद भाई मैं सिंपल ये कहूंगा कि जी अगर जी मुझे कोई कहे यार कि मैंने FA किया हुआ है तो मुझे आप वो कर दें, मैं कनाडा आना चाह रहा हाँ हूँ, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। ये इम्पॉसिबल है। अब इसको डील करना बड़ा मुश्किल। आप जी स्पेसिफिक क्वेश्चन ये होगा कि मेरा स्कोर है 412, 412 मैंने कैलकुलेट किया जी है। आप मुझे बताएं कि मैं इस स्कोर को कैसे इम्प्रूव करूं, या अब मेरा ITA मुझे आ गया है लेकिन मेरा पुलिस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मुझे बताएं पुलिस सर्टिफिकेट। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इस तरह के कैंडिडेट के साथ बात करने का भी दिल चाहता है, हाँ इस तरह के कैंडिडेट को बंदा हेल्प आउट करना भी चाहता है कि ये आ सकता है लेकिन कहीं पे रुक गया। अब कोई बंदा होमवर्क ना करे और वो ऑल ऑफ सडन मतलब कि वो कहे कि भाई मैं कनाडा, तो मतलब कि ये बड़ी मुश्किल बात है। ये इस तरह को मतलब कि डील करना इस तरह की क्वेश्चन को या इस तरह के। अब कनाडा के पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं कि ये पॉइंट्स कितने हैं। जी जी कनाडा एज का जी जी रिसेंटली 4 या 5 महीने पहले एक उसमें उन्होंने किया, अगर आप कैनेडियन ग्रेजुएट हैं, कनाडा से आपकी कोई डिग्री आपने पढ़ी है 2 साल जिसकी मिनिमम टाइम था, तो उसके आपको मिल जाते हैं 15 पॉइंट्स। अच्छा कोई आपने अगर आपके रिलेटिव 30 पॉइंट्स 30 पॉइंट ठीक है। कोई आपका अगर रिलेटिव हैं, कुछ सिबलिंग्स हैं, फर्स्ट मतलब के रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके आपको मिल जाते हैं 15 पॉइंट्स, आपके स्पाउस 15 के जी जी 15। अगर आपको बाइलिंगुअल है, आपकी इंग्लिश का स्कोर भी अच्छा है और आपको फ्रेंच का भी एक खास सर्टन लेवल की आपको फ्रेंच आती है, तो उसके भी आपको 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा ये जो फ्रेंच की आपने बात की, आइल्स का तो मुझे पता है ये पाकिस्तान में होता है, ब्रिटिश काउंसिल टेस्ट लेती है। फ्रेंच के लिए कौन सा कोर्स करना है और ये पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता, अगर आदमी फ्रेंच के पॉइंट्स लेना चाहे? फ्रेंच के कोर्सेज बिल्कुल होते होंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनको मैं फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ, नमल इस्लामाबाद में फॉर श्योर फ्रेंच है,
بہت سے انسٹیٹیوٹس لاہور میں اب ہیں جو پرائیویٹ ٹیوٹرنگ کر رہے ہوتے نہیں ہیں جو یا ٹیسٹ لیتے ہیں، جس ہاں ٹیسٹ پہ آپ کو مطلب مارکس ملتے ہیں. وہاں سے آپ ٹیسٹ کریں. اب میں ان کے ایگزیکٹ ٹیسٹ کا مجھے نام نہیں آتا، ان کا کوئی ٹیف، ٹیسٹ ٹی ہے. ای ایف ہاں ٹی ایف ہے. اچھا ٹی ایف ہے، سوری مجھے نام. لیکن ٹیف. میں نے سنا یہ ہے کہ وہ اس لیول کی فرینچ مانگ رہی یا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آئلز میں 9 میں سے 7 بینڈز لینے ہیں اس لیول کی اچھی جی خاصی ہاں وہ امپاسبل ہے ہمارے لیے. ہاں لیکن اب یہ ہے جی کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے آئلز. عابد بھائی جو لوگ فار ایگزامپل یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے شروع کیا تھا کیوبیک میں جو آنا چاہ رہے ہیں. کیوبیک آپ جی کو فرینچ جی جی ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یا جو کالونیز نہیں ہیں فرینچ، یہ جو افریقہ کے کنٹریز ہیں موراکو اور یہ جو الجائر اور الجیریا اور اس طرح جو کنٹریز ہیں ہاں کیوبیک آتے ہیں، یا فرینچ جو اسپیکنگ. لیبنان ہے، ان کو یہ زیادہ فیسیلیٹیٹ اس میں ہوئے تھے. اور ان کو مطلب کہ فرینچ ان کی نارملی لینگویج ان کو لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو پوائنٹس مل سکے تھے. نارملی پاکستان میں بہت لوگ اس کو نہیں کر سکتے لیکن سٹل مطلب لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی ڈٹرمنڈ ہو اس کے 10-15 مارکس کم بن رہے ہیں جو تھریش ہولڈ ہے اس سے، تو فار شور آپ جی کہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. جی تو کنسلٹنٹس پہ ہم نے بات کی کہ ان کی طرف جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے CIC.ca کمپلیٹلی اس پہ .org ہے. جی آئی ایم جسٹ فارگیٹنگ دی ویب سائٹ، لیکن میں اس کو لنک پوسٹ کر دوں گا. بالکل اس کو یوزر فرینڈلی ہے، ایک انفارمیشن اس پہ گیون ہے، وہاں سے دیکھیں. لیکن سٹل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم سے کنسلٹ کریں، مطلب ہم فار شور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کریں گے. جی اب کوئی کوشچن ہو تو. اچھا اس میں ایج کی کیا وہ ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ آئلٹس میں بڑا اچھا مارکس لے لیتے ہیں لیکن اس کی ایج 40 سال ہے. ایج میٹر کرتی ہے بالکل، لیکن ایج جو ہے تقریباً فار آئیڈیل ایج جو ہے ان کے لیے وہ ہے 25 to 30 سم تھنگ اس طرح. جو مطلب کہ بالکل 30 سے اوپر آپ جائیں گے 32 33 تک آپ کے 5 مارکس کم ہو جائیں گے. 33 سے 37 تک جائیں گے 5 مارکس کم ہو جائیں گے. اس طرح یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن اس طرح کوئی 5 مارکس ہاں مطلب کیا 2-3 بعد کم ہو رہے ہوتے ہیں. جاب ایکسپیرینس میں اسی طرح اگر آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے منیمم ترین آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اگر 1 سال کا ہے آپ کو سرٹن نمبر ملتے ہیں. اگر 2 سال کا ہو گیا تو 2 یا 3 مارکس بڑھ جاتے ہیں. 3 سال کا ہو گیا 2-3 مارکس اور بڑھ جاتے ہیں. 3 سال کے بعد اگر آپ کا 30 سال کا بھی ہے تو وہ آپ کا مارکس نہیں بڑھتے. 1 2 3 میں بڑھتے ہیں، کوئی ڈفرنس آ جاتا ہے 5-6 مارکس کا، اس کے بعد آپ کے مارکس نہیں بڑھتے. جی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ایج 30 یا اس سے کم ہے اور 25 سے 30 کے بیچ میں ہے تو تب آپ کو ایج کے میکسیمم پوائنٹس ملیں گے، اور پھر شاید آئلٹس میں اگر تھوڑے سے مارکس کم بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا. اچھا آئلٹس میں ایک آدمی کے کتنے مارکس آ جائیں، اس کی ایج بھی اراؤنڈ 30 ہے، ماسٹرز ایجوکیشن ہے، آئلٹس میں کتنے مارکس آ گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے اور یا اس کو چاہیے کہ وہ امپروو کرے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ. اب آئلٹس جو ہے نا وہ اس سارے پروسیس کی بیک بون ہے. جی بالکل. اگر آپ بیسٹ آئیڈیل کیس یہ ہے کہ آپ CLB 10 لے لیں، لیکن جو بہت مشکل ہے. اچھا پہلے لوگوں کو بتائیں CLP 10 ہو ہے کیا چیز. اب آپ جو مطلب جو ایک رینج میں بھی بنتا ہے جو کہ ایک سینسیبل بھی سکور ہے وہ ہے CLB 9. CLB 9 کہتے ہیں آپ کا اگر لسننگ میں 8 ہو، رائٹنگ ریڈنگ اسپیکنگ میں 7 ہو. CLB 9 ہے جب لسننگ میں آپ کا 8 ہو، رائٹنگ اسپیکنگ اور ریڈنگ میں آپ کا 7 ہو تو یہ CLB 9 ہوگا. ہم اس کو ایک ایگزامپل سے السٹریٹ کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک بندہ ہے جس کی ایج 28 ہے، سنگل ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، 18 ایئرس آف ایجوکیشن اور 1 سال اس کا جاب ایکسپیرینس ہے. اب اس کے مارکس اگر CLB 8 ہے اس کا، فار ایگزامپل اس کے ایک لسننگ میں 8 آ گئے، باقی 2 میں اس کے 7 آ گئے، لیکن ایک میں اس کے 6.5 آ گئے تو وہ اب CLB 9 نہیں رہا، وہ CLB 8 ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ایک بینڈ کی وجہ سے بھی آپ نیچے گر جاتے ہیں.
ایک ماڈیول میں 0.5 بینڈ بھی کم آ گئے تو آپ نیچے CLB 8 میں آ جائیں گے، اور CLB 8 تقریباً اس اسٹوڈنٹ کا تقریباً 50 مارکس کا اس پہ ڈفرنس آ جائے گا. پھر اس اسٹوڈنٹ کے نمبر بن رہے ہوں گے 405 404 402 سم تھنگ، لیکن وہ ٹرائی کرتا ہے اگین اور CLB 9 کر لیتا ہے، وہ جو 1.5 تھا اس کو کم کو زیادہ کر لیتا ہے. جی جی تو اس کے مارکس ہو جائیں گے 400 55 400 60 400. بالکل. تو پھر ہی از مطلب کہ شورٹ شاٹ اس کو اچھا لازمی آئی جائے گا. تو اچھا اتنا بڑا ڈفرنس ہے اس 0.5 کا. اور یہ نارملی کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ نارملی ہوتا ہے آپ کے نارملی رائٹنگ میں. ہاں کیونکہ لسننگ میں بھی آپ لے لیتے ہیں، کیونکہ لسننگ اور جو ریڈنگ ہے وہ بیسیکلی بائنری ہے، کائنڈ آف مطلب آپ کا یا 0 ہے یا 1 ہے، آپ کا یا کوسچن ٹھیک ہے یا غلط ہے. مطلب یا آپ نے وہ کوسچن پڑھا یا سنا تو آنسر ABCD میں سے B آپ نے کلک کیا، B یا ٹھیک ہو گیا یا غلط ہو گیا. لیکن جو رائٹنگ اور اسپیکنگ ہے اس میں نارملی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا مارکس کم لیتے ہیں. رائٹنگ میں یہ ہوتا ہے نارملی کہ یہ اس کو مطلب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئلز مافیا ہے، جان بوجھ کے بھی رائٹنگ میں کم دیتے ہیں، اور مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ 3-4 دفعہ دے بندہ پیسے تو آئیں. لیکن چلیں وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے. لیکن رائٹنگ میں بندہ سمجھ آتا ہے کہ میں بڑا اچھا لکھ رہا ہوں، اس کے گرامیٹیکل ایررز بھی ہوتے ہیں، اس کے ٹائپوز، اس کے مطلب کہ، اور دوسرا یہ سیل فونز آنے کی وجہ سے، وہ آٹو کریکشن آنے کی وجہ سے ہاں اسپیلنگ لوگوں کا اسپیلنگ بڑا کا بیڑا غرق ہو گیا. گرامر کا بڑا برا حال ہو گیا. تو رائٹنگ میں بہت کیئرفل ہوں، پریکٹس کریں اچھے اچھے ٹاپکس پہ، مطلب کہ اس کو پریکٹس بس کرنی چاہیے. لیکن اگر مطلب کہ CLB 9 ہو، جو سینیریو ہم نے ڈسکس کیا 28 CLB 9 1 ایئر ایکسپیرینس ماسٹرز، تو آپ کینیڈا آپ کے لیے اوپن ہے، آپ بڑا ایزیلی آ جائیں گے. اور اچھا پریکٹس، اور پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں کونے میں آپ خود کو بند کریں، گھڑی لیں، اس پہ ٹائم شروع کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک آئلز میں بیٹھا ہوا ہوں پراپرلی، اور بس اس کا ایک شروع کر دیں. آئلز 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا الانگیٹ کریں، اس کو اپنے ٹائم کو مطلب کہ سیٹنگ کو الانگیٹ کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3-4 دفعہ دیں، اس کے بعد آئلز کے لیے اپیئر ہوں، اور ہوپ فلی ہو جاتا ہے. یہ مطلب کہ بہت مشکل، جس نے اگر ماسٹرز کیا ہو تو اٹس ناٹ بگ ڈیل کے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے، آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو اپنی انگلش کو امپروو کریں. سمپل. اگر ایک تو آپ کی ایج گزر چکی ہے، پھر انگلش امپروو بھی کرے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز کہ آپ کی ایج 30 کے ارد گرد ہو، اور دوسری بات کہ آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہوں اور ایجوکیشن ہو تو تب آپ کا کام ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. ٹھیک ہے، یہ ایک سٹریم ہو گئی. اگر جی آپ جی کو اجازت دیں یا ٹائم ہو تو ہم دوسری باقی 2-3 سٹریمز پہ بات کر لیں جن میں لیٹ سے تھوڑا سا ایزی ہے. کون سا ایزی ہے؟ تھوڑا سا مطلب جو ریلیٹیولی ایزی ہے. فار ایگزامپل PNPs، جی پروونشل نامینیز پروگرام. جی اس جی میں جی ہر پروونس، یہ ایک ہے فیڈرل کا جو کینیڈا کا فیڈرل آپریٹ کرتا ہے. جی جی اب اس بالکل. کے علاوہ ہر پروونس کے کینیڈا کی جو آپ کو پتہ ہے پروونشل میں مطلب کہ کافی ان کے سٹرونگز ہیں اور کافی ڈفرینٹ پروسیسز ہیں جی جی امیگریشن میں. PNPs ایسی ایک یہ چیز ہے کہ جو ریلیٹیولی آپ کے مارکس تھوڑا سا کم بھی ہوں تو آپ کو اچھا سوری میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں. میں کچھ ٹائم پہلے تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا جاب آفر آپ کے پاس ہو تو آپ کو 600 مارکس ملتے ہیں، لیکن جی سوری وہ ریوائز ہوئی تھی اسٹریٹجی اور جی جی ریگولیشن آیا تھا، اس کو کم کر 50 کے 200 مارکس 200 کر دی. 200 کر دیا تھا. اس کی بھی کیٹیگریز تھی. اگر آپ کو NOC 1 یا NOC 2 یا NOC 3 میں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ NOC A میں ہیں، B میں ہیں، C میں ہیں. اگر A یا B میں ہیں تو آپ کو میکسیمم 200 مل جاتے تھے. نارملی C میں لوگ ہوتے ہیں ان کو 50 ملتے تھے. تو جی جی سوری اس کو ہم تھوڑا سا نو پرابلم، کوئی بات نہیں. PNP جو ہے وہ ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں تھوڑا سا. اس میں فار ایگزامپل ایک پروونس ہے اونٹاریو، ان کا جو میجر پروونس ہے، جی جی وہ آپ کی اپلیکیشن کو یہیں سے لیتے ہیں. آپ کا جو پورٹل پہ CIC کے پورٹل پہ آپ نے اپلیکیشن اپنی فائل کی ہوتی ہے، وہیں سے آپ کو وہ پک کرتے ہیں، آپ کو انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ آپ کے مارکس فیڈرل سٹریم میں تو نہیں آ رہے لیکن اونٹاریو انٹرسٹڈ ہے اگر آپ آنا چاہیں. تو میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مارکس 345 340 بھی تھے
تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ اونٹاریو اگر آنا چاہیں تو آپ اچھا انہوں نے اپلائی نہیں کیا، خود انہوں نے کوئی اپروچ کیا اونٹاریو والے؟ وہ آپ کی وہیں سے پروفائل، وہ جو آپ نے سبمٹ کی ہوئی ہے CIC کو، وہیں سے انہوں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا کہ ہم نے اونٹاریو کا کنیکٹڈ ہے وہ ان کے فیڈرل کے ساتھ اونٹاریو، تو ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ کی پروفائل میں، بیکاز جو آپ کا پروفیشن ہے یہ ہمیں چاہیے ایز اے پروونس، آپ آ جائیں۔ اچھا ایک اور سوال، کتنے پوائنٹس بنتے ہوں تو آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے، پروفائل بنانے چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں 350 ہوں تو بھی آپ کو، کیونکہ پروفائل بنانے میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ہاں لیکن ڈاکومنٹس اور بھجوانے میں پیسے لگیں گے۔ آئلز اور ECA کا تقریباً 50,000 روپے 50,000 30,000 روپے ایڈز کی فیس ہے، اور 30,000 تقریباً آپ کو لگیں گے ڈاکومنٹس اور ٹیسٹ کرانے میں، تو یہ 50-60,000 روپے آپ لگائیں گے اور شاید یہ سارے چلے بھی جائیں اور شاید آپ کو آفر بھی آ جائے۔ جی جی ہاں، لیکن مطلب کہ 350 پہ شاید اونٹاریو آپ کو نومینیٹ، لیکن اگر کوئی 390 تک ہو تو بڑا چانس ہے کہ اس کا پرووینشل نومینی میں ہو جائے۔ نارملی ONP نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مارکس 400 سے ابو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے 400 سے ابو، لیکن the thing is میں بہت سے دوستوں کو جاتا ہوں جنہوں نے جو کم تھے، 400 سے کم تھے، لیکن ان کے وہ جو NOC مطلب جو ان کے جاب ایکسپیرینسز تھے وہ ان فیلڈز میں لائے کر رہے تھے جہاں پہ انہوں نے مطلب کہ ان کو انویٹیشن آ گیا۔ اب اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اونٹاریو، آپ کرتے ہیں 1500 آپ ان کو $1500 کینیڈین فی ان کی اونٹاریو کی پے کرتے ہیں، اونٹاریو آپ کو نومینیٹ کر دیتا ہے، فیڈرل کو آپ کی سفارش کرتا ہے کہ اس بندے کو بھیجیں، اس بندے کو ہمیں نومینیٹ کرتے ہیں اس کو اونٹاریو کے لیے، آپ اس کو بھیجیں۔ لیکن آپ کو اونٹاریو میں آنے کے لیے جس وقت آپ اپلیکیشن کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے ایک کوسچن ہوتا ہے کہ آپ انٹینٹ کہاں پہ کر رہے ہیں، کہاں ریزائڈ کرنا ہے آپ نے، تو وہاں پہ آپ نے صرف اونٹاریو کو کلک کرنا ہے، صرف اچھا اونٹاریو، تب اچھا اونٹاریو۔ اگر آپ نے لیٹس سے وہاں پہ البرٹا یا BC یا سسکیچون کو کر دیا، پھر اونٹاریو آپ کو نہیں بھیجے گا ID، اچھا اچھا پھر آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا 1500 مارکس، وہ بھی آپ کے سارے آپ کے پولیس سرٹیفکیٹ کریڈینشیلز وغیرہ دیکھیں گے، وہ آپ کو نومینیٹ کر دیں گے، تو آپ کو 600 مارکس بڑھ جائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے 400 ہاں مارکس 600 وہ ملے تو 1000 ہو گئے، تو بالکل 1000 پہ آپ کو اگلے ہی ڈرا میں آپ کو ITA آ جائے گا۔ بالکل، اگر پروونس نے نومینیٹ ہاں کر دیا۔ یہ ایک پروونس ہے۔ اب سسکیچون جو ہے وہ بھی کافی ایک ہاٹ پلیس ہے نیو امیگرینٹس کے لیے۔ سسکیچون کی ایک سٹریم ہے جس کا ایگزیکٹ نام مجھے نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہہ لیں کہ اس کا ایک اوپن کرتے ہیں گائے بگائل، اور وہ مطلب ہاں ایک گھنٹے میں وہ ساری اپلیکیشنز فل جو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں آکوپیشن ان ڈیمانڈ۔ ان کی ایک آکوپیشن کی لسٹ ہے، اگر آپ کا جی آکوپیشن پریویس ایکسپیرینس ہے اس میں ہے، آپ بالکل اٹینشن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سسکیچون نے وہ اوپن کیا اپنی پروفائل، کیونکہ وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہاں والی ہاں بالکل کی پالیسی پہ ہے، تو آپ نے اپلیکیشن اپنی سبمٹ کی، لیکن کافی لینتھی ہے۔ اونٹاریو جو ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کو 2 سے 3 مہینوں میں آج کل پروسیس کر لیتا ہے۔ اچھا اس کو کہتے ہیں ہیومن کیپٹل سٹریم، اونٹاریو والی۔ سسکیچون کا ایگزیکٹ نیم مجھے نہیں ابھی آتا۔ اچھا تو وہ آپ اس میں آتے ہیں، تو وہ لیکن یہ ایک لینتھی پروسیس ہے۔ آئی ہیو ہرڈ کہ وہ مطلب کہ 1.5 سال سے 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اور اس کے لیے 30 اچھا سسکیچون کے لیے 100 مارکس ہیں ٹوٹل، اس میں سے اگر آپ کے 60 مارکس آتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں ان کی نومینیشن کے لیے۔ ہاں تو آپ کا کوئی سبلنگ یا کوئی ریلیٹیوز یا کوئی اس طرح کے اگر سسکیچون میں ہے تو 30 مارکس آپ کو وہ ملتے ہیں، ہاں لہٰذا باقی آپ کو مطلب کہ 70 میں سے 30 اچھا مارکس پڑھائی۔ سسکیچون کے لیے بھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا، آپ نے صرف ایکسپریس انٹری میں پروفائل نہیں بنا لینا ہے، تو وہ آپ کو خود انوائٹ کریں گے پھر کہ نہیں نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ان کا سسکیچون کا کنیکٹڈ نہیں ہے فیڈرل کی اس اپلیکیشن، اچھا یہ الگ سے آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تو وہاں کے ان کا پروسیجر کے بنا ہے، وہ وہاں سے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہاں، ہے بالکل اور پھر اس طرح البرٹا کا جو ہے، البرٹا کی کوئی ایسی جو آؤٹ باؤنڈ ہیں جو باہر سے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا کوئی بہت اٹریکٹیو سٹریم ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ وہ البرٹا کے موسٹلی جو یہیں کے گریجویٹس ہوتے ہیں البرٹن یونیورسٹیز کی، البرٹا کے، تو ان کے لیے فیوریبل ہے، وہ لینتھی پروسیسز ہوتے ہیں، آپ کا جاب ایکسپیرینس 1 سال کا نہ بھی ہو تو وہ آپ ان کی سٹریمز میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح BC کی بھی ہیں، نووا اسکوشیا کی بھی ہیں، لیکن PNP جو ہے وہ کمپلیٹ ایک پروونس، کمپلیٹ ایک الگ ٹاپک ہے جس الگ پہ پوری جی بات
کہ اگر ہم اس میں جانا چاہیں، اور مجھے کمپلیٹ انفارمیشن بھی ابھی نہیں ہے. جی جی خیر، وہ آپ کے پاس جب ٹائم ہو نا عمر بھائی، آپ ذرا اس پہ پروونشل نامینی پر آپ ریسرچ کریں، پڑھیں، پھر جب آپ کو لگے کہ اب میری اس ٹاپک پہ کمانڈ ہے تو پھر مجھے بتائیں، اس پہ پھر ایک اور سیشن انشاءاللہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. تو ابھی آپ کا لیکچر ختم ہو گیا تھا کہ میں ادھر یہ کامنٹس پڑھ لوں؟ ہاں مطلب کہ یہ ٹھیک ہے، نارمل یہ بیسک کیونکہ کافی زیادہ کامنٹ جمع ہو گئے ہیں. اچھا یہ حماد ظہیر نے پہلا کامنٹ کیا، انہوں نے کسی کو ایڈ کیا ہے. پھر ایک منٹ، اچھا یہ ملک عبد الرحمان نے لکھا ہوا ہے کہ جاب آفر تھرو ای میلز آر اسکیم. بالکل. علی رضا نے پوچھا ہے کہ میں اپنی بہن کو سپانسر کر سکتا ہوں. آپ اپنی بہن کو سپانسر نہیں کر سکتے، سپانسر آپ اپنے پیرنٹس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے 3 سال کی انکم آپ کی ہونی چاہیے. سبلنگز کو تو سپانسر نہیں کر سکتے عمر بھائی میرے خیال میں. ہاں میں نے کچھ عابد بھائی یہ کوسچن امیگریشن سے تو خیر ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ان کے آئی ہوپ کہ ہاں یہ وزٹ ویزا کے لیے پوچھ رہے ہوں گے. لیکن میں ہاں نے عابد بھائی میں نے دیکھے ہیں کچھ سبلنگز کو، میں نے مطلب کہ دیکھے لوگ جنہوں نے اپنے سبلنگز کو کیا تھا، لیکن وہ پیرنٹس ساتھ کمپنی کر رہے تھے. وہ البرٹا میں ادھر اجازت تھی، آپ سبلنگ کو سپانسر کر سکتے تھے. آج کل یہ جس سسکیچون کے جس طرح آپ نے بات کی 30 پوائنٹس مل جاتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مینیٹوبا میں بھی یہ چیز ہے، لیکن یہاں البرٹا یا اونٹاریو میں یہ چیز نہیں. آپ پیرنٹس کو سپانسر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 3 سال کی انکم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور سپر ویزے پر بلا سکتے ہیں ان کو، اس کے لیے 1 سال کی. سید رضا نہیں، شاہ حسن راشدی نے ایک ویب سائٹ شیئر کی ہے. ملک عبد الرحمان، ویب سائٹ یہ کا CIC.ca جو اسکلڈ CRS ٹولز ہیں، یہ انہوں نے شیئر کیا، CRS پوائنٹ سسٹم. انہوں نے کر دیا. ہاں ٹھیک بس ہے، یہاں یہ فرسٹ تھنگ ہے، اس پہ کلک کیجئے اور اپنا سکور دیکھیے کہ میرا سکور کتنا جی بڑا ہے. بالکل. اچھا یہ ملک عبد الرحمان نے کیا ہے، what is the minimum result in IELTS required، یہ آلریڈی انہوں نے جواب دے دیا ہے. منیمم جی جی آپ بالکل وہ جس وقت اس پہ CRS کیلکولیٹر پہ جاتے ہیں تو آپ لیٹ سے اس میں اپنی ایبیلٹیز یا اپنی سمجھ جتنی بھی ہے کہ میں اتنے لے سکتا ہوں وہ ڈال کے دیکھ لیں. اگر جتنا منیمم ڈالیں گے آپ اس کو کلک کریں گے، وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی اس آئلز کے ساتھ ایلیجیبل نہیں. پھر آئلز کو تھوڑا امپروو کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سا اگلا 0.5 0.1 زیادہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ منیمم کیا ہے. جی بالکل. یہ جنید بہادر خان نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے. عمر بھائی آپ بہت کول ہیں، بتائیں جو لوگ غلطی سے کینیڈا آ گئے وہ ان کو واپس کیسے بھیجیں؟ اب یہ خود بادشاہ لوگ ہیں، یہ تو ہم سے سب کچھ جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو جی جی یہ تو اب ان کے، اور یہ سوال بڑا پائے کا سوال ہے، مطلب کہ یہ پورا ایک لیکچر ہے کہ آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے اور کن سچویشن میں آنا چاہیے. لیکن جی جی یہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے. پورا چلیں، ٹاپک. ہاں یہ علی رضا نے لکھا ہوا ہے کہ میں یہ ابھی جا رہا ہوں کہیں کام پہ، تو یہ ویڈیو میں بعد میں دیکھوں گا. بالکل آپ بعد میں دیکھ لیں گی، یہاں پہ سیو ہوگی. رضا حسن راشدی نے ایک ویب سائٹ شیئر کی ہے www.wes.org. یہ انہوں نے وہ اس کی ویب سائٹ شیئر کی ہے جہاں سے آپ اپنے ڈاکومنٹس ایکویلنسی جی جی سرٹیفکیٹس. جی جی یار بالکل، انہوں نے یہ کام بھی آپ کا آسان کر دیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے سیدہ حوریہ ہماری بہن ہے، انہوں نے لکھا ہے ریئلی وانٹ ٹو واچ دس ویڈیو لیٹر آن پلیز. ٹھیک ہے، اب بالکل صحیح ہے. ملک عبد الرحمان، what do you think about employer criteria who is offering job؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا، لیکن آپ پھر جواب دے دیں. جی جی ہاں اب جو جاب آفر آپ کو کر رہا ہے امپلائر، اگر ہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ امپلائر کا جاب کرائٹیریا، مجھے ایگزیکٹ میں اس پہ کوئی وہ نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس امپلائر کی جو کمپنی آپ کو وہ ہائر کرنا چاہ رہی ہے اس کی سرٹن کوئی کوالیفیکیشنز ہوں گی. بس سمپل از دس کہ وہ آپ کو LMIA دے رہا ہے، LMIA وہ آپ کو جینون اور صحیح دے رہا ہے تو دیٹ از فائن. مطلب کہ وہ آپ کے لیے تکلف کر رہا ہے، اتنا تردد کر رہا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ جا کے آپ کے لیے LMIA لے سکتے ہیں، تو بس دیٹ شوڈ بی انف آئی گیس.
مجھے ایکسپائر کون کر سکتا ہے, کون LMIA لے سکتا ہے, اس کی ایگزیکٹ کوالیفیکیشنز مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے ان کا کوسچن یہی تھا کہ امپلائر کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, لیکن جاب کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے, فل ٹائم, پرماننٹ, ہاں LMIA والی جاب. جی. ملک عبد الرحمان نے لکھا ہے, ڈو یو ہیو آئیڈیا آف پوائنٹس آف بلڈ ریلیٹیوز ہو لیو ان کینیڈا. یہ آپ نے بتا بھی دیا, پھر بھی بتا دیں. 15 پوائنٹس ہیں اس کے. 15 پوائنٹس ہیں جی بالکل. شہزاد احمد نے لکھا ہے, عابد بھائی گڈ, یو آر ڈوئنگ گڈ جاب, بہت شکریہ. اچھا, ملک عبد الرحمان نے لکھا ہے AEO ٹیک آئلٹس ٹیسٹ. جی یہ ہمیں پتا ہے, آسٹریلین ایجوکیشن آرگنائزیشن انہوں نے لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا اگر آپ جی جی بالکل بالکل. بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم برٹش آئلز لیں یا AEO کے ساتھ لیں, تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے. ڈفرنس جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ برٹش آئلز موسٹلی جو ہیں وہ آپ کو لسننگ کے لیے ہیڈ فونز دیتے ہیں, جن کو اسپیکر سے سننے میں تھوڑا سے ایشوز ہیں, یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہال کی جب آواز آ رہی ہے تو وہ گونج رہی ہوتی ہے تو ہمیں اتنا اچھا سمجھ نہیں آتا, تو ان کے لیے برٹش ریکمینڈیڈ ہے, وہ برٹش میں جائیں, وہ اچھا ہے. ادروائز ان کی چیکنگ میں, یا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کرنا چاہیے, تو واٹس ایور جو بھی ایزیلی اویلیبل ہو وہ کریں. بہت میں نے AEO سے بھی آئلٹس دیا تھا, میں نے برٹش کونسل سے بھی دیا تھا. مجھے لوگوں نے کہا, میں نے 4 دفعہ دیا تھا پوائنٹس کو انکریز کرنے کے لیے. مجھے کسی نے کہا کہ AEO سے آپ کے نمبر زیادہ آ جائیں گے, اس میں الٹا کم آ گئے تھے. ہاں یہ ویسے ہی. اچھا, مسعود خواجہ نے لکھا ہے cic.gc.ca ویب سائٹ, اور بہت سارے لوگ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. آپ لائیو ویڈیو میں جب 2 بندے بات کرو تو تیسرا نہیں آ سکتا انفارچونیٹلی. ملک عبد الرحمان نے بھی کوشچن لکھا, یہ cic.gc کا ویب سائٹ شیئر کیا ہے, اور انہوں نے is it important for applicant to do job at the same time of application or experience and past would be consider. پاسٹ وڈ بی کنسیڈر. ہاں سب کچھ کنسیڈر ہوگا. ہاں ضروری نہیں کہ آپ اس وقت جاب کر رہے ہو. فار ایگزامپل آپ نے 5 سال کا پہلے ایکسپیرینس ہے اور آج کل انفارچونیٹلی آپ جاب لیس ہیں, تو آپ پچھلے 5 سال پہ کر سکتے ہیں. اس کو چاہیے پچھلے 10 سال میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. جی بالکل. یہ HCP ہیومن کیپٹل اسٹریم. اچھا, ہاں یہ واجد حسین نے کامنٹ لکھا ہے, HCP OINP ریکوائر جاب آفر. یہ انہوں نے کوشچن کیا. نہیں نہیں نہیں, ہاں وہ ان کی الگ اسٹریم ہے جس میں جاب آفر چاہیے, لیکن HCP میں آپ کو جاب آفر نہیں چاہیے. جی جی بالکل. صدف اقبال چودھری نے لکھا ہے کہ 9 CIB لیول کے لیے کتنا آئلٹس آنا چاہیے. جی لسننگ 8, ریڈنگ, اسپیکنگ, رائٹنگ 7. جی یہ واجد حسین نے ایگزیکٹلی یہی جواب نیچے دیا ہے. جی فاطمہ عامر نے لکھا ہوا ہے, کین آئی کانٹیکٹ یو فار مائی ریلیٹیو امیگریشن. جی ان کو میں نے ٹیگ کیا ہوا ہے, عمر بھائی کو, اور آپ امیگریشن سے ریلیٹڈ جو کوسچن بھی آپ کا ہو وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ان کو میسج بھی کر سکتے ہیں فیس بک پہ, اور ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً ہمارا یہ سیشن ابھی 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے, بہت لمبا ہو گیا ہے. تو آپ عمر بھائی آخر میں اگر کوئی بات کرنا چاہیں, اس کے بعد اس کو بس میں ختم کرتا ہوں. اگر میں مطلب کہ بہت گریٹفل ہوں گا اگر کسی بھی مطلب کہ کوسچن جو بھی ہو آپ کا اسپیسیفک کوسچن ہو, بالکل مجھے لکھ سکتے ہیں, میں اس کو کوشش کروں گا آنسر کرنے کی. لیکن مطلب کہ جنرل کیوریز ہوں تو وہ آپ اگر خود گوگل بھی کریں گے یا ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو ہوپ فلی آپ کو آنسر مل جائے گا. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک کوسچنز ہوں تو میں کر سکوں گا. پہلی اور فور موسٹ تھنگ از کہ آپ اپنا CRS اسکور کیلکولیٹ کریں کہ امیجنری اس کے آئلس کے ساتھ اور ڈگریز کے ساتھ کتنا ہے. اور مجھے مطلب اپنا پہلا میسج جو اگر یا سوال یا کوئی بھی کوسچن کرنا چاہیں تو بتائیں کہ میرا اتنا سکور ہے. فار ایگزامپل اب مجھے کوئی 225 سکور والا کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چانسز ہیں, تو وہ میرا بھی ایک ٹائم اور انرجی کا وہ ہوگا, اور آپ کا بھی, تو اس کے بجائے کوئی مطلب کہ ڈفرینٹ ایک وہ کیا جائے اور سکور اپنا دیکھیں, اور کنسلٹنٹس والی بات کو بالکل وہ ہو. جی جی بالکل. ہاں جی بالکل. اس سارے بحث کو میں ختم کرتا ہوں, اور عمر بھائی کی جو آخری میسج ہے اس کو میں ذرا آسان بنا کے آپ کو بتاتا ہوں.
عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 30 سال کے ارد گرد ہو, آپ کی ماسٹرز ایجوکیشن ہو, اور آپ کے خیال میں آپ آئلٹس میں 7 بینڈ لے سکتے ہیں, تو تب آپ عمر بھائی کو کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو راستہ بتائیں گے. اگر آپ کی عمر 50 سال ہے, یا آپ آئلٹس میں 5 بینڈ لے رہے ہیں, اور یا آپ کی ایجوکیشن FAC ہے, تو اور عمر آپ کی 40 سال ہے, تو پھر اس کیسز میں عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے عمر بھائی, تھینک تو یو. بہت شکریہ. اور یہ ویڈیو کافی لوگوں نے آلریڈی دیکھ بھی لی ہے, اور آپ کو بہت زیادہ میسیجز بھی آئیں گے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور آپ کے ساتھ میرے یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اوکے اینی ٹائم, کسی بھی وقت. بہت چلے, شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.